بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ یکم رمضان، یوم پاکستان دونوں ایک ساتھ، لیکن پاکستان میں ایک عام آدمی اس وقت تلاش کر رہا ہے کہ اسے کوئی ایسی خبر ملے کہ کوئی پاکستان کے آئین کی بالادستی کی بات کرنے والا چیمپئن، جمہوریت کا چیمپئن، اس وقت اسے اپنے حقوق کے لیے بات کرتا ہوا نظر آئے، جمہوریت کے لیے بات کرتا ہوا نظر آئے۔ پاکستان میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین توڑ کر کیا ہے، اس فیصلے کے خلاف بات کرتا ہوا نظر آئے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ تمام کے تمام بات کرنے والے، یہ تمام کے تمام بولنے والے جمہوریت کے نام نہاد چیمپئن صحافی نیپال چلے گئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بات کریں گے۔ ساتھ ہی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یقیناً ایک بھونچال سا آ گیا ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان کھل گئی ہوگی اور عمران خان صاحب کو یہی کریں گے، اس کا اندازہ بہت پہلے سے تھا۔ اور کچھ ٹاؤٹ ہیں، وہ ٹاؤٹ یہ خبریں دے رہے تھے، ان ٹاؤٹس کو کہا جا رہا ہے کہ کیا بات ہے، یہ کتنی بڑی صحافتی کامیابی ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے خبر دی تھی، لیکن یہ ٹاؤٹ کیسے جانتے تھے اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئین پاکستان توڑتے ہوئے 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ہیں، اس آئین پاکستان توڑتے ہوئے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب تک کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے جمہوریت کے چیمپئن صحافیوں کی ضرور بات کریں گے، مگر اس سے بھی پہلے میں نے سوچا کہ شہباز شریف صاحب جو ہمیں گزشتہ کچھ دنوں میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ آرٹیکل 6 لگے گا، اپنی انگلی اسی مخصوص انداز میں ہلاتے ہوئے جیسے وہ بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ آرٹیکل 6 لگے گا، آرٹیکل 6 لگے گا، جب قاسم سوری کی رولنگ آئی تھی۔ تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگے گا، آرٹیکل 6 لگے گا، معطل کر دوں گا، ہٹا دوں گا، کام نہیں کرنے دوں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خالی تھا تو ہم نے پھر ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئین کی بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور آئین کی بات انہوں نے یوم پاکستان کے پیغام میں کی اور کہا کہ پاکستان سیاسی آئینی جدوجہد کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا اور اس کا مستقبل آئین کی، اس کی روح اور اس کی روح کے مطابق چلنے میں ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے بتایا۔ لیکن خاک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ حکومت جس طرح سے چھپ رہی ہے، اس سے پہلے سے چھپ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آئین کی روح پر کس حد تک عمل درآمد کرنے میں آپ کو یہ لوگ آمادہ نظر آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت، شہباز شریف صاحب کے خاندان کے قریب ترین لوگ جو الیکشن سے اس وقت مسلسل خوفزدہ ہیں، چپ ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا یہ جو پیغام ہے، یہ وہ پیغام ہوتا ہے جو سرکاری بابو لکھ کے رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد 23 مارچ پہ جاری کر دیتا ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا فرمانہ ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا فرمانہ نہیں ہوتا، یہ ان کے نام سے جاری کیا تھا، ان کو بتا دیا تھا کہ سر آپ نے یہ کہا ہے، تو یہ اس طرح کا پیغام ہے۔ اس کے بعد ہم نے انہی چیمپئن صحافیوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو ہم ڈھونڈنا چاہتے تھے متی اللہ جان صاحب کو، حامد میر صاحب کو، سلیم صافی صاحب کو، لیکن ہم نے سوچا کہ ایک اور چیمپئن ہے جمہوریت کے، بلاول بھٹو زرداری، جنہوں نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے اور ہم اگر ارلی الیکشن کے خلاف ہیں تو ہم ڈیلیڈ الیکشن کے بھی خلاف ہیں، ایک دن آگے نہیں جانے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ہمیں بتایا تھا ایک دن آگے نہیں جانے دیں گے۔ اب بلاول بھٹو زرداری بھی اس معاملے پر چپ ہیں، تو پھر ہم نے کہا چلتے ہیں چیمپئن صحافیوں کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب وہ تو باقاعدہ دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر 90 دن میں آئینی تقاضے کے مطابق صاف اور شفاف انتخابات کرانا ممکن نہیں تو پھر آئین الیکشن کمیشن کو ایسا کرنے کے واسطے وسیع اختیار دیتا ہے، جس میں الیکشن کی تاریخ بدلنا بھی شامل ہے۔ سب سے بڑے صوبے میں دوسرے صوبوں / وفاق سے پہلے الیکشن سے پنجاب ہمیشہ کے لیے انتخابی نتائج کا تعین کرتا۔ یہ اس وقت باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے غیر آئینی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ حامد میر صاحب جمہوریت کے شاید سب سے بڑے چیمپئن صحافی، لیکن حامد میر صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس معاملے میں یکسر خاموش ہے۔ تو میں نے کہا کہ حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے یقیناً ٹویٹر پہ کوئی بات ہی نہیں کی ہوگی، اس لیے حامد میر صاحب خاموش ہیں۔ لیکن 2 گھنٹے پہلے حامد میر صاحب نے
اپنے کالم کو جو ری ٹویٹ کرنے والے ہیں ان کو ری ٹویٹ دیا ہے. تو حامد میر صاحب جاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن اس معاملے پر حامد میر صاحب نے کوئی بات نہیں کی ہے. نیپال جانے والوں میں متی اللہ جان صاحب کے بعد حامد میر صاحب بھی اس معاملے پر ہمیں نیپال نظر آتے ہیں. اس کے بعد سلیم خان صافی صاحب, ایک اور ایسے صحافی جو آئین, جمہوریت اور باقی تمام جمہوری اقدار کے چیمپئن ہیں. تو سلیم خان صافی صاحب رمضان مبارک کہہ رہے ہیں, سلیم خان صافی صاحب جو ہیں وہ دیگر باتیں کر رہے ہیں, لیکن سلیم خان صافی صاحب بھی اس معاملے پر چپ ہیں. جمہوریت پر مارے گئے اس شب خون میں نیپال جانے والوں میں سلیم خان صافی صاحب بھی شامل ہیں. انصار عباسی صاحب, جنہیں اسحاق ڈار صاحب کی بہت یاد آتی ہے, جنہیں عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑے اعتراضات ہوتے تھے, تو ان کا جب ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش نظر آیا تو مجھے لگا کہ انصار عباسی صاحب نے بھی سوشل میڈیا کا رخ نہیں کیا, جانتے بوجھتے نہ کیا ہو. لیکن نہیں, 4 گھنٹے پہلے انصار عباسی صاحب نے روزانہ جس طرح سے وہ درود ابراہیمی ٹویٹ کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, وہ کیا ہے, تو سوشل میڈیا کا رخ کیا ہے. لیکن اس معاملے پر انصار عباسی صاحب چپ ہیں. تو پھر ان کا روزنامہ جنگ میں کالم نظر آیا, میں نے کہا زبردست, انصار عباسی صاحب نے اس پر بات کی ہوگی, لیکن کالم پہلے کا لکھا ہوا تھا, الیکشن سے نون لیگ خوفزدہ, یہ تو انہوں نے لکھا ہوا تھا. لیکن اس معاملے پر انصار عباسی صاحب نے کوئی بھی بات نہیں کی. طلعت حسین صاحب, پاکستان میں صحافت پڑھنے والوں میں بہت سے لوگوں کے آئیڈیل طلعت حسین صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اس معاملے پر یکسر خاموش ہے. طلعت حسین صاحب نے بھی اس معاملے پر کوئی لب کشائی نہیں کی ہے. پھر میں نے دیکھا آسماں شیرازی صاحبہ, بڑی بہن آسماں شیرازی صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا, تو آسماں شیرازی صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے. اس معاملے پر ان کی جانب سے بھی کچھ نہیں کہا گیا ہے. اب مجھے لگا کہ سپریم کورٹ ان سب کو جگا دے گی اور بھونچال آ گیا ہوگا. چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے گھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج صاحبان پہنچ گئے ہوں گے اور کہا ہوگا یہ تو جمہوریت پر الیکشن کمیشن نے شب خون مارا ہے. پہلے کوئی ڈکٹیٹر مارتا تھا, لیکن اب الیکشن کمیشن نے مارا ہے, آئیے چلتے ہیں, چل کے سپریم کورٹ کھولتے ہیں. لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے کہا بندیال صاحب خود کر رہے ہوں گے, تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. پھر مجھے لگا کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنے والے سپریم کورٹ کے جج نمبر اول, اس وقت سپریم کورٹ کے جج نمبر 2, تو مجھے لگا کہ انہوں نے یقیناً ایک خط لکھا ہوگا. خط لکھ کر چیف جسٹس سے کہا ہوگا کہ یہ بہت برا ہوا ہے, ناقابل برداشت ہے, اور یہ خط ہمیشہ کی طرح ہمیں عبدالقیوم صدیقی صاحب, ان کے ساتھ متی اللہ جان صاحب, اسد طور صاحب, ان میں سے کسی کی طرف سے سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یقیناً ایک خط لکھ دیا ہوگا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی خط بھی ہمیں نظر نہیں آیا, سپریم کورٹ کھلنے کی بھی کوئی خبر نہیں آئی. سب کے سب 23 مارچ کی چھٹی منا رہے ہیں شاید, اور اس لیے مکمل سناٹا ہے. عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتا دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں, کریں گے, اور اگر یہ ایسا کریں گے اور یہ لوگ جو عدالت کو بھی مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں, تو پھر آئین کی بالادستی کی مہم چلائیں گے ہم لوگ. ہم اس سے پہلے الیکشن کی مہم چلا رہے ہیں, ہم سیاسی مہم چلا رہے ہیں, لیکن پھر ہم آئین کی بالادستی کی مہم چلائیں گے. یہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا. گویا عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ جو جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہیں, نام نہاد چیمپئن ہیں, اور فسطائیت پر مبنی انسانی حقوق کو پامال کرتی ہوئی حکومت چلا رہے ہیں, یہ لوگ کیا کریں گے. اسی لیے انہوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ ہم آئین کی بالادستی کی مہم چلانے پر مجبور ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.